آئے ہیں اور سارا خان ہیں. پہلے مسٹر ایکس کو لے لیں. جی مسٹر ایکس. جی مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب، جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ جو دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کے قانون اس بات پہ متفق ہیں کہ اس دنیا میں جو قانون لگے گا وہ ہارم پرنسپل کے بیس پہ لگے گا، کہ ایک دوسرے کو جو ہارم پہنچا رہا ہے وہ سب سے بڑا قانون ہے. لیکن اگر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم سے اس کا دوسرا روپ ہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کو ہارم پہنچا رہا ہے، ان کی گستاخی کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا یعنی کہ اپرادھ ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو پریکٹیکلی تو جو رسول اللہ کی گستاخی ہے وہ اللہ کی گستاخی سے زیادہ بڑی مانی جاتی ہے، اور جتنے مطلب وائلنس ہوئی ہے وہ اس کے بیس پہ زیادہ دیکھی جاتی ہے. تو اس کو یہ تو وہی ہے، مطلب اسی کا دوسرا روپ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم ہارم پرنسپل کا انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قوانین بنتے ہی ہارم پرنسپل کی بنیاد پر ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے لبرل ہارم پرنسپل میں اور اسلامی ہارم پرنسپل میں. وہ فرق یہ ہے کہ لبرل ہارم پرنسپل یا سیکولر ریاستوں میں جو ہارم پرنسپل ہے اس میں ہارم کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. یہ تو کہا گیا کہ بھائی جو چیز بھی نقصان دہ ہوگی وہ غلط ہوگی اور اس کو قانونی طور پر ہم کنٹرول کریں گے، اور جو چیز نقصان دہ نہیں ہوگی، نفع بخش ہوگی، اس کو الاؤ کریں گے. لیکن نقصان دہ کیا چیز ہوگی اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی ڈیفینیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیجسلیٹرز کی رائے کے اوپر، پرسنل آئیڈیالوجی اور ان کی اوپینین کے اوپر. مثلا کسی ملک کے لیجسلیٹرز نے یہ طے کیا کہ بھائی 16 سال کی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، تو یہ ہارمفل ہے، اس کو ہارمفل مان لیا گیا. آپ اس سے تقریباً 400 میل آگے گئے دوسرے ملک میں، اور وہاں کے لیجسلیٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، 18 سال بھی شادی کرنا غلط ہے، 21 سال ایج ہونی چاہیے، 21 سال سے کم میں اگر کوئی لڑکی شادی کرے گی تو یہ ہارمفل ہے، تو اس کو ہارمفل مان لیا گیا. تو یہ ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈیسائیڈ لیجسلیٹرز کر رہے ہیں. اور یہ جو لیجسلیشن بنتا ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر انڈسٹری کی ڈیمانڈ بھی ہے. یعنی جب ہم 21 سال تک لڑکی کو گھر بٹھائیں گے، اوپر سے ہم یہ تحریک چلائیں گے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. اب لڑکیاں پروفیشنل ایجوکیشن میں گئیں، 21 سال تک کی انہوں نے بیچلرز یا اپنا جو بھی گریجویشن مکمل کر لیا، تو ایک فطری چیز ہے کہ لڑکیاں چاہیں گی کہ بھائی جس طریقے سے ہم نے محنت کی ہے اور لڑکوں کو اس محنت کا پھل ملتا ہے، جاب ملتی ہے، تو ہم بھی جاب کریں اور انڈسٹری کا حصہ بنیں. تو 2 ہاتھ کی جگہ انڈسٹریز کو 4 ہاتھ ملتے ہیں. لیکن اگر لڑکی کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے تو وہ جو 2 ہاتھ انڈسٹری کے کام آنے تھے وہ اب فیملی کے کام آ رہے ہیں، اور یہ پورا جو کیپٹلزم ہے یہ فیملی نظام کے خلاف ہے. تو اس کے پیچھے یہ موٹیو ہے. لیکن اسلام میں جو ہارم پرنسپل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ تو ضرر ہے، ضرر کے معنی آتے ہیں ہارم کے، اور نہ ضرار ہے، ضرار کے معنی بھی ہارم کے آتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی کوئی قانون ایسا بنے گا کہ جس سے نقصان پہنچے. نہ تو آپ نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا قانون بنا سکتے کہ جس سے کسی کو بھی نقصان ہو. اب سوال یہ ہے کہ بھائی نقصان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نقصان کہتے ہیں المفسدہ کو. مفسدہ ایک لفظ ہے جو نکلا ہے فساد سے، فساد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کو جو ڈیفائن کیا گیا وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ خدا اور خدا کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرنا فساد ہے، اور اگر اس کے خلاف جائیں، یعنی ان کی باتوں کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، سنت کو نہ مانے، تو اس کو مفسدہ کہا جاتا ہے. یہی ضرر ہے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ قرآن اور سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں، چاہے آپ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن یہ ضرر میں آئے گا. ایون اگر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی مثال، ایک آدمی اسموک کرتا ہے اور اپنے کمرے میں کرتا ہے، پبلک پلیس میں نہیں کرتا. اسموکنگ سے کسی کو نقصان نہیں ہے سوائے اس کے اپنے، لیکن اسلام میں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ایک آدمی اپنے بیڈ روم میں رات کو شراب پیتا ہے اور صبح تک کے سوبر ہو جاتا ہے، باہر جب نکلتا ہے تو وہ نشے میں نہیں ہوتا، لیکن اس کو حرام قرار دیا گیا چونکہ شراب پی کر اس نے اپنا نقصان کیا. اسی طریقے سے یہ تو چلے، پھر بھی ایسی چیزیں کہ جس کا باڈی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. آپ کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر سکتے. بھائی غیبت کرنا حرام کیوں ہے؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا. جھوٹ بولنا کہ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو، محض آپ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ سامنے والے کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی غلط ہے.
کیوں؟ حالانکہ اس میں تو کسی کا نقصان نہیں، چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا غلط ہے. اس طرح کی دسیوں بیسیوں مثالیں ہیں کہ جن میں ضرر اور ہارم کا پہلو نہیں آتا اور اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور جہاں آپ دوسرے کو اور اس کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں وہ تو حرام ہے ہی. اس کی بھی ایک مثال لے لیجیے. آپ نے کسی کے اوپر تہمت اور الزام لگایا، اس الزام لگانے کی وجہ سے اگلے بندے کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوتا نہ مالی نقصان ہوتا. آپ کسی بھی لبرل سیکولر ریاست میں چلے جائیں، اگلا بندہ جب اس کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہے تو آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کیس نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا اور اگلے کا نہ جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا، وہ تب بھی آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کیس کر سکتا ہے، اور یہ تہمت اور الزام لگانا حرام ہے. تو یہ اتنی ساری مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. تو یہ قوانین بھی ہارم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہارم کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے. نہیں مفتی صاحب، میرا مقدمہ یہاں پہ ایک اور یہ ہے کہ جو سب سے جی مسٹر یہ ایڈ کرنا ہے کہ دیکھیں جو ماڈرن لاز ہے نا، وہ فلاسفیکلی جو ہے وہ ایک ڈائلیما میں ہے. وہ ڈائلیما کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی پرنسپل ڈیفائنر نہیں ہے، یعنی کہ ہائرارکیز نہیں ہے پرنسپلس کے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ویل اسٹیبلشڈ ہائرارکیز ہوتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارم پرنسپل جو اپیئر ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کہاں پہ کس کیسے لینا نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ہائرارکی ہوتی ہے ہمارے یہاں. اور اسی کے اندر ایک فقہ کے اندر ایک ٹرم آتا ہے جس کو بولتے ہیں سد ذرائع، یعنی کہ جس کو ہارم کو پریونٹ کرنا. ایون صرف ہارم ہوگا یہ نہیں، بلکہ ہارم کو پریونٹ کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس مثال کے طور پہ دیکھیں، جو بھی لبرل سیکولر اسٹیٹ ہے دنیا میں جتنی کی جتنی، وہ ایک ڈائلیما میں ہوتی ہے. اس کو یوٹیلیٹیرینزم میں جانا ہے یا اس کو لبرٹیرینزم میں جانا ہے. یعنی کہ وہ فریڈم کو اوپر رکھے گا یا وہ ہارم پرنسپل کو اوپر رکھے گا. اس ڈائلیما سے آج تک کوئی بھی لبرل سیکولر جو ریاست ہے وہ نکل نہیں پائی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کلیش رہتا ہے، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کا نا، یعنی کہ فریڈم کا اور ہارم کا. یہ تمام کے تمام لاز میں آپ کو ایک کلیش دکھے گا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے فیصلے اور بہت سارے لاز کے اندر انکنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے ماڈرن سیکولر ریاست کے اندر. جی، جیسے اس میں اسلام میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اوپر مقام اللہ کا ہے اور پھر پیغمبر صاحب کا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اگر ہم آج کی ڈیٹ پہ دیکھیں گے تو ہمارے لیے یا مطلب ایبسٹریکٹ ہے، کانکریٹ نہیں ہے. پھر بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام سب سے اوپر ہے، ماتا پتا سے اوپر بھی رکھا گیا ہے، جبکہ ماتا پتا ایک کانکریٹ میں آتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کی عدالت میں ہیں تو سب سے بڑا گناہ شرک کو رکھا گیا ہے کہ بھلے ہی اس دنیا میں کوئی نان مسلم ہے، جیسے میں ایگزامپل لے لوں، بھارت میں دیا بھی جاتا ہے کہ رویش کمار کا ایگزامپل. اس میں ایک فرق اور مسٹر ایسی رکھنا چاہیے کہ گناہ اور جرم میں فرق ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ریاست کے خلاف یا ریاست کے خلاف سب سے بڑا جرم نہیں ہے. قرآن نے اس کے لیے جریمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ شرک کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، انسان کی عدالت میں شرک کا فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا، میں نے کہا کہ اللہ کی عدالت اور ایک پوائنٹ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر اسلامی ریاست میں کچھ مشرکین ٹیکس یا جزیہ دے کر رہنا چاہتے ہیں اور وہاں رہ کر بھی وہ اپنے ٹیمپل میں شرک کرتے ہیں تو اسلامی ریاست میں وہ رہ سکتے ہیں. بھائی کیا ریپسٹ رہ سکتا ہے ٹیکس دے کر؟ نہیں رہ سکتا. یا کوئی مجرم رہ سکتا ہے ٹیکس دے کر؟ نہیں رہ سکتا. لیکن مشرک رہ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ اور جرم میں فرق ہے. جی یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اگر کوئی جیسے رویش کمار جیسا انسان آتا ہے جس نے مان لیجیے اسلام کے موسٹ آف دا جو سبھی فالو کرتے ہیں کہ سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، یہ باتیں کی ہیں اور باقی چیزیں کی ہیں، بس 2-3 چیزیں نہیں مانی جو بیس ہے اسلام کی، اس بیس پہ بھی کیا اللہ کو تھوڑا سا مطلب کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو لارج ہارٹیڈنس نہیں دکھانی چاہیے کہ ایسے انسانوں کو تو ہم ایسے انسانوں سے الگ رکھیں. جواب میں نے کئی مرتبہ دیا، کسی کا نام لینا بیکار ہے، اس سے خامخواہ کی اننیسیسری کنٹروورسی ہوتی ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. یعنی ایک آدمی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہی، ایک آدمی ہے جس نے بہت سے ہاسپٹلز بنائے ہیں، بہت ساری جانوں کو بچایا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر ہیومینٹی اور سمپتھی ہے. لیکن بس اس کے اندر ایک کمی ہے، اس نے 100-150 قتل بھی کر رکھے ہیں. تو اب آپ یہ کہیں کہ یار اس نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی ہے ہاسپٹلز قائم کر کے، اسکول کا نظام اس نے کھڑا کر دیا، بہت سے لوگوں کو اس نے تعلیم دی ہے، 100-150 اگر قتل کیے تو کیا بات ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کو معاف کر دینا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک قتل بھی اس نے کیا تو کیا اس بنیاد پر اس کا یہ قتل جسٹیفائی ہوگا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ معاف ہے. ایسے شخص کو بھی 7 خون تو چھوڑ دیجیے، 1 خون بھی معاف نہیں ہے. ہر جرم کی اپنی الگ سزا ہے. اس کا جو اپنا بیہیویئر ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ سزا کو کم یا زیادہ کر دیں اپنے ذاتی اور پرسنل بیہیویئر کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سزا ہی معاف. اور اگر کسی قانون میں سزا معاف ہو جاتی ہے ان وجہ سے تو وہ قانون بیکار ہے. تو جب ہم دنیا میں اس چیز کو روا نہیں رکھتے تو پھر آخرت میں کیسے روا رکھا جائے گا؟ نہیں تو مسلمان کے لیے تو کچھ جو مطلب باقی گناہ معاف کر کے ایٹ لاسٹ وہ جنت میں جائے گا نا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ کیول اس بیس پہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. نہیں، مسلمانوں کو بھی
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے کہ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، وہ جس کا چاہے اپنا حق، میرا حق ہے، میں چاہے جس کو معاف کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کا وائلیشن اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. حقوق العباد کا وائلیشن ہوگا تو وہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ جس کے حقوق کا وائلیشن ہوا وہ معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت کا اس کے پاس ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہے، سزا اگر دی جائے گی تو اس کو بھی دی جائے گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پاس آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ بالکل رائٹ ہوگا کہ وہ کچھ ایسے پرسنس کو جنت میں ڈال سکے. آف کورس، بالکل. کن لوگوں کو بائی دا وے؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو؟ آئی تھنک غیر مسلم کو. نہیں، رائٹ تو اللہ تعالیٰ کو ہے. ایک چیز یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک چیز اگر ڈکلیئر کر دی تو اس کے جو فیصلے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو اختیار نہیں ہے. ہمارے یہاں عقیدے اور کریڈ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے اور ایک کافر کو ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جائے. یہ اختیار ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے عقیدے کی کتابوں میں. لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کرے گا چونکہ اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اور خدا کا جو ڈکلیریشن ہے وہ بدلتا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے کہ آج کل اور کل کچھ. تھینک یو. چلیں جی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت